بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ گناہگار امتیوں کی جائے پناہ، خاک و خون میں گردش کرتی رگے تازہ دم، ہوش و خرد کا تازہ سما، شب ظلمت میں بھولے بھٹکوں کے لیے نور سحر کی کرن، غم زدوں کے دل کا مداوا، ہر دن کا سورج جن کے نقوش پا سے طلوع ہو، ہر صبح کی باد نسیم جن کی گلی سے چلے، زندگی جن کی دہلیز پہ رکے، الغرض جن کی گلی کی دھول، عاشقان حق کے لیے حاصل زیست، جن کے نقوش پا کی تلاش اساس کلزم جود و سخا۔ یا رسول اللہ تیرے نقش پا کی تلاش ہے، ہمیں اپنے غلاموں کی صف میں شمار کر لیجئے، اپنے نام کی خیرات سے ہماری کج روی، کم ہمتی اور ادھوری فریاد کی داد رسی فرمائیے۔ ہمارے خالی کشکول تیرے نام کی خیرات کے طالب ہیں، ہمیں اپنے نقش قدم کی تلاش عطا کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ کی گزشتہ پروگرامز میں رفاقت علامہ محمد فیاض حسین سیفی صاحب کے ساتھ رہی۔ آئندہ پروگرامز میں اور ان پر نور ساعتوں میں آپ میرے ساتھ شریک رہیں گے۔ اللہ کریم ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمیں حضور علیہ السلام کے نقوش پا، حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز میں حفیظ طائب صاحب کی اس خوبصورت نعت سے کرنا چاہوں گا۔ حفیظ طائب صاحب پاکستان کے نامور نعت گو شاعر گزرے ہیں۔ اللہ کریم ان کی مرکز انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، آتا ہے تو جو شہر رسالت معاب میں۔ یہاں اب حضور علیہ السلام کے شہر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ آتا ہے تو جو شہر رسالت معاب میں، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے مہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، اور سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ۔ خواتین و حضرات، گزشتہ پروگرامز میں آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے احوال جانے، بچپن سے لے کر نبوت کے 10 سال تک۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ ترجمان ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، اور آپ خطیب ہیں دربار عالیہ حضرت امیر الصادقین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ لیکچرار ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرامز میں جس طرح ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے احوال بچپن سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک بیان کیے، اب بات کچھ آگے بڑھاتے ہیں کہ 6 خزرج کے جو نوجوانوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد سیرت کے احداث کیسے آگے بڑھے، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، گزشتہ پروگرام میں جیسے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل سے بات چیت کی، اور حج کے موسم میں 26 قبائل کے پاس باری باری آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ وہ مکہ کے حالات چونکہ سازگار نہیں ہیں، اور اگر وہ پیغام نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے اس پیغام کی میزبانی کو قبول کریں تو حضور ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ جی۔ تو یہ سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آنی تھی، باری باری سب نے انکار کیا، اور یہ جو 6 خزرجی نوجوان یثرب سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا،
اور اسلام قبول کرنے کے بعد فوری طور پہ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، جی لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہم اگلے سال اوس اور خزرج کے، کیونکہ وہاں قبائل ہیں اور آپس میں متصادم گروہ ہیں اور جھگڑے رہتے ہیں، اور وہاں یہود بھی مدینہ پاک میں اس وقت جو یثرب تھا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، جی تو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، تو وہ یہود کے ظلم و ستم سے اور ریشہ دوانیوں سے پہلے ہی تنگ تھے اور آپس کی لڑائی سے بھی وہ تنگ تھے، تو انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا قائد اور رہنما ملے جو وہاں امن بھی قائم کرے۔ تو اللہ رب العزت نے خود مدینہ پاک کو مسلمانوں کی آماج گاہ بنانا تھا، جی تو یہ سبب بنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور اگلے سال ہم جو ہے وہ آپ کو آ کے حج کے موسم میں بتائیں گے کہ ہمارا کیا فیصلہ ہے۔ جی تو پھر نبوت کا جو 11واں سال آیا، اس میں 12 افراد جو ہے وہ آئے، اور جس میں 8 افراد خزرج کے تھے اور 4 افراد جو ہیں وہ اوس کے تھے۔ جی تو دیکھیں آپ کے اوس اور خزرج میں بڑی جنگیں چل رہی تھیں، لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کی خاطر آپس میں بھی گویا کہ ایک گفتگو کی، اور مل کے 12 افراد دونوں قبیلوں سے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر جو بیعت ہے وہ کی، جسے بیعت العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ جی اور عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک گھاٹی تھی اور پہاڑی نما ٹیلا، جس کی اوٹ میں بیٹھ کے یہ بیعت کی گئی تھی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایک مخفی انداز میں یہ دین کا پیغام جو ہے یہ آگے ان تک پہنچے۔ تو 12 افراد نے بیعت کی، اور پھر وہ 12 افراد جو ہیں، اور اس کو بیعت النساء بھی کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن امور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، وہ اس میں کوئی جہاد شامل نہیں تھا، اس میں لڑائی شامل نہیں تھی، جنگ شامل نہیں تھی، بلکہ اس میں امن کے حوالے سے کہ اخلاقیات کی چیزیں تھیں کہ تم اللہ رب العزت کی توحید اور میری رسالت، ختم نبوت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرک نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، غیر اخلاقی چیزوں میں ملوث نہیں ہوگے، اور چوری نہیں کرو گے، اور یہ ساری اخلاقی معاملات میں اور سمع و طاعت جو ہے اس کے اوپر بیعت لی گئی۔ مطلب ایتھکس کے حوالے سے بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ زیادہ اخلاقی جو معاملات ہیں ان پہ اس کو بیس کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ 12 افراد جو ہیں یہ بھی چلے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ جو بیعت العقبہ الاولیٰ ہے یہ مکمل ہوئی، اور ان 12 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ ایمان لا کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو 12 افراد بیعت کر کے گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کوئی مبلغ بھی بھیجا تھا جو انہیں دین سکھاتے اور دین کی طرف رہنمائی کرتے؟ بالکل، یہ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطالبے کے اوپر کہ ایک بندہ آپ ایسا ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم اب واپس جائیں تو وہاں جا کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کریں، تو ہم اکیلے تو کچھ ایسا نہیں کر سکیں گے، نہ ہمیں آپ کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا، نہ ہمیں دین کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کا بھی موقع ملا، تو ہمیں ایک مبلغ عطا فرمائیں۔ اس سے اسلام کے اندر تبلیغ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک عالم دین کا اور ایک جاننے والے شخص کا کیا کام ہے، اور کیسے وہ ایک سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے، کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ وہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید میں ان کا شمار ہے، تو حضور نے ان کو بھیجا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل بھی تھے؟ جی بالکل، ان کو ایک کافی حد تک مشابہت جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمائل و خصائل میں، شکل میں تھی، اور پھر جب یہ گئے جس طریقے سے 1 سال کے اندر انہوں نے وہاں کردار ادا کیا تبلیغ کا، اخلاق کے ساتھ اور حسن اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، اور اس میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جو اسعد ابن زرارہ اور ان کے ساتھ ساتھ اسعد ابن زرارہ تو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ان 12 افراد میں وہ شامل تھے، لیکن اوس قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے چچا زاد اسید ابن حدیر، یہ 2 ایسے افراد تھے کہ جو اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو پھر مدینہ پاک کی پوری سوسائٹی پہ ایک بہت بڑا اثر پڑتا۔ حضرت سعد بن معاذ کی وہاں بڑی منتا تھی، لوگ انہیں بڑا مانتے تھے، تو وہ سردار بھی تھے، تو وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ اس بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ باہر سے ایک بندہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، یہ کون آ گیا،
اور انہوں نے اسید ابن عزیر کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اور جا کے اسے کہو کہ یہ نکل جائے ورنہ ہم بڑے سختی سے پیش آئیں گے. تو اسید ابن عزیر آئے اور انہوں نے جب بات کی تو حضرت مصعب ابن عمیر نے اتنے اچھے اخلاق سے بات کی کہ ان کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی, لیکن وہ کسی طریقے سے حضرت سعد کو بھی لانا چاہ رہے تھے. تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میری وہ بات نہیں سنتے, آپ ذرا خود جا کے ان سے کہیں تو ممکن ہے کہ وہ بات سن لیں. تو حکمت کے ساتھ دین کا کام آگے بڑھا. تو حضرت سعد ابن معاذ غصے سے بھرے ہوئے پہنچے اور جہاں اسد ابن زرارہ کے گھر میں حضرت مصعب بیٹھے تھے تو وہاں ان سے کہا کہ میں تم سے سخت بات کرنے آیا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, مدینے میں بڑا فتنہ مچ رہا ہے. تو حضرت مصعب ابن عمیر نے بڑے ایک ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کہا کہ اگر ہم بیٹھ کے میں آپ کی بات سنوں اور آپ میری بات سنیں, پھر اگر آپ کو بات پسند نہ آئے تو بے شک آپ چلے جائیں. تو تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی چند آیات جو ہیں ان کو تلاوت کیا اور اتنے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت پیش کی کہ پھر حضرت سعد ابن معاذ بجائے کوئی ریاکشن دیتے تو حضرت سعد ابن معاذ نے آگے سے کہا کہ آپ کے دین میں اگر کوئی بندہ شامل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے, یہ جملہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ غسل کرے, وہ آ جائے, وہ کلمہ پڑھے تو وہ شامل ہو جائے. تو اس طریقے سے حضرت سعد ابن معاذ نے کلمہ پڑھا, اسید ابن حزیر نے کلمہ پڑھا, اور حضرت سعد ابن معاذ کے کلمہ پڑھتے ہی جو ہی وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے تو فرمانے لگے کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں. تو وہ بھی تو ایک ہی دن میں ان کے قبیلے کے سارے افراد نے ان کے کہنے کے اوپر اسلام قبول کر لیا. اور پھر یہاں اگر دین کے معاملے میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے حکمت کو ملحوظ رکھا جائے تو پھر کئی دل جو ہیں وہ موم کیے جا سکتے ہیں. بے شک. تو اس میں پھر یہ دیکھیے کہ حضرت سعد ابن معاذ اور یہ سارے افراد جو ہیں یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. تو پھر آئندہ سال آ گیا 12 نبوی. اب پہلے 12 آئے تھے تو اب ایک سال میں حضرت مصعب ابن عمیر کی کوششوں سے ایک کیا ماحول بن گیا کہ 75 افراد کا قافلہ تیار ہوا, جن میں 73 مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں, اور یہ سب وہاں سے چلے ہیں. اور چلے بھی کس طریقے کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا, انہوں نے کوئی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا, انہوں نے الگ سے اپنی جماعت نہیں بنائی, بلکہ انہوں نے بھی حکمت سے حضرت مصعب ابن عمیر کی قیادت میں وہ جو لوگ حج کے لیے ایک رسمن آتے تھے تو وہ اس بڑے قافلے کے اندر شامل ہو گئے, مکس اپ ہو گئے, اور سارے سفر میں ان کے ساتھ آئے. اور اس پورے سفر میں انہوں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو عام ایک حج کے سفر میں جیسے وہ جاتے تھے وہ آ گئے, اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر جو اس پورے حج کے اس قافلے کا سربراہ تھا جو یثرب سے قافلہ آ رہا تھا, ان کا نام تھا برا بن مارور. تو برا بن مارور نے راستے کے اندر ہی مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا. تو ایک اور مسلمان کا راستے میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح دوسرے مرد عبداللہ بن عمرو ابن حرام, جن کا آگے غزوہ احد میں ذکر آنے والا ہے, بہت بڑا کردار ہے, اور یہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ بھی راستے میں کعب بن مالک جو تھے ان کی ایک سواریاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, تو کعب بن مالک نے جو عبداللہ بن حرام ہیں ان کے ساتھ بات کی اور ان سے کہنے لگے عجبت لک واللہ انی لاخشى علیک ان تکون غدا خطبا للنار وانک واللہ سیدنا وعظیمنا ورئیسنا. تو انہوں نے ان سے کہا, کعب بن مالک نے عبداللہ بن عمرو بن حرام نے حیران سے کہا کہ مجھے آپ کے معاملے پہ بڑی حیرت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل آپ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں, جبکہ آپ تو بڑے لیڈر ہیں, بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, ہمارے سردار ہیں. تو ایک طرف انہیں ڈرایا اور دوسری طرف ان کی فضیلت بھی بیان کی, اور اس طریقے سے ان سے گفتگو کی کہ انہوں نے جب پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام ان کے اوپر پیش کیا. تو عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی اس سفر میں مسلمان ہو گئے, تو 2 اور مسلمانوں کا اضافہ ہو گیا. اور یوں یہ وفد جو ہے یہ 75 افراد کا وفد حج کے اس موسم میں 12 نبوی میں مدینہ پاک سے مکہ پہنچا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں بیعت العقبہ اولیٰ اور بیعت العقبہ ثانیہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو مبلغ اسلام تھے اور یثرب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے, اور پھر آپ کی کوششوں آپ کی تبلیغ سے کتنے دل موم ہوئے, اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے کے لیے پھر جو دوسرا حج کا سال آیا اس میں تشریف لائے. تو یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ افراد پہنچ گئے
تو ان سے بیعت کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اس کے احوال پر ذرا روشنی ڈالی۔ ہاں، یہ جو آپ نے سوال احتشام صاحب پوچھا، اس پہ میں چاہوں گا کہ ذرا تفصیل سے بات ہو، جی جی، کیونکہ ضرور۔ یہ ایک بڑا جوہری نقطہ ہے، اور یہ کوئی بیعت عام سی بیعت نہیں ہے جو بیعت العقبہ ثانیہ ہے، کیونکہ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا دار و مدار ہے۔ آگے جو پورا ایک سینیریو بننے جا رہا ہے وہ اس کی بیس اس بیعت نے بننا ہے۔ لہٰذا اس کو ذرا کھول کے سیرت کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ حضرات پہنچے تو حج کے جہاں جہاں خیمے لگتے تھے اس میں وہ جاج کے ساتھ یہ بھی ٹھہر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کا اہتمام فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت سے کام لینا اور ڈپلومیسی اور سفارتکاری اور رازداری سے معاملات کو آگے بڑھانا، جلدی نہ کرنا، جذباتیت سے عاری ہو کے حکمت اور دانش سے فیصلہ کرنا، یہ نبوی بصیرت ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک جوہری نقطہ ہے کہ جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کی جائے، جب شدت کی باری آئے تو اس وقت شدت کی جائے۔ جو لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور جلد ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حج کے دنوں میں کافی دن ہوتے ہیں، وہ ایک پورا مہینے کا قیام تقریباً ہوتا ہے یا 40 دن کا قیام ہوتا ہے، تو آپ نے ابتدائی دنوں میں ان سے کوئی ملاقات نہیں کی، بلکہ انہیں میسج بھیجا کہ حج کا جو آخری دن مینا کے قیام والا ہوگا، یعنی جانے سے ایک دن پہلے ہماری ملاقات ہوگی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناسازگار واقعہ بنتا بھی ہے تو یہ خیر سے واپس نکل جائیں اور ان کی جانوں کی حفاظت ہو جائے اور آپس میں جنگ نہ ہو۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام فرمایا، دوسرا پھر اس چیز کا اہتمام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ وفد سے ملاقات نہیں کی، بلکہ اس وفد کے جو رئیس تھے اور مبلغ تھے حضرت مصعب ابن عمیر، پہلے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ الگ ایک ملاقات فرمائی، پورے سال کی رپورٹ ان سے طلب کی، کیسے آپ نے مدینہ پاک میں جو ہے وہ تبلیغ کا کام کیا، وہاں کی بود و باش کیسی ہے، وہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، اور پوری وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ طلب کی۔ تو اس سے جو آج کل ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان جو 1400-1500 سال پہلے کے تھے شاید ان کو بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ جمہوریت اور ڈیموکریسی اور ریاست چلانا یہ آج میگنا کارٹا اور انگریزوں نے ہمیں بتایا، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں بھی حضور ایسے ملاقات کر رہے ہیں جیسے ایک وفد کے سربراہ کے ساتھ سیاسی معاملے پہ ڈیلنگ کی جاتی ہے، کہ پہلے حضرت مصعب ابن عمیر سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو یہ 75 افراد آئے ہیں ان کا جو بڑا ہے اسے لے کے آئے، اور ساتھ ایک شاعر کو لے کے آئے۔ کیا بات! وہ شاعر کو کیوں؟ کیونکہ شاعر اس دور کا جرنلسٹ تھا، اس دور کا صحافی تھا، اس دور کا میڈیا پرسن تھا، تو اس کو بھی ساتھ رکھا، اور برا بن معرور جو اس وفد کے رئیس تھے انہیں بلایا، اور سعد بن مالک جو شاعر تھے ان کو بلایا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو وفد کا ترجمان ہے اس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور ساتھ میڈیا کا بندہ بھی موجود ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ جو ہے صحافت اور سیاست اکٹھے ساتھ وہ ساتھ تھے، اور پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے، اور جب یہ دونوں اندر آئے تو حضرت مصعب ابن عمیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ برا ہے اور یہ سعد بن مالک ہے۔ تو جب سعد بن مالک کا نام لیا تو حضور نے فرمایا یہ جو شاعر ہے، یعنی حضور نے خود پہلے سے یہ فرمایا کہ وہ جو شاعر ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو فرمایا ہاں یہ بہت اچھے شاعر ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تو حضور نے ان کی تحسین فرمائی اور اس طریقے سے پھر یہ ملاقات آگے بڑھی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں شعر و سخن کا ذکر فرمایا، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ شعر و سخن اور فن آرٹ ان چیزوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اسلام میں یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے یہاں پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو شاعری ہے یا جو فن ہے یا جو آرٹ ہے، بعض لوگ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہ سارا ہی برا ہے، اور وہ فن کی یا آرٹ کی ہر چیز کو مسترد کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے وہ لے لو اور جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو آرٹ کے اندر سے شعر و سخن میں سے جو مفید چیزیں ہیں، صحت افزا چیزیں ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سراہا ہے، اور شعراء کی بھی تحسین فرمائی ہے، اور وہ شعراء کے جو باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں قرآن نے بھی ان کی تحسین کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ آرٹ ہے اور یہ جو فن ہے یہ سارا برا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے اس آرٹ اور فن کو بھی دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں جو شو بز ہے یا جو فن ہے یا جو آرٹ ہے،
اس کو عجیب و غریب شکل دے دی گئی ہے. صرف پھپتیاں کسنا، صرف جو ہے وہ ایک ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جائے، اور کسی کو ہنسانے کے لیے کسی دوسرے پہ ذاتیات پہ اٹیک کرنا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب گفتگو کرنا جس میں وقت کا ضیاع بھی ہے، جس میں بے برکتی بھی ہے، اور پھر اس پہ میڈیا کے اوپر بڑے بڑے چیک دیے جاتے ہیں اور ہیرو بنا کے ایسے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. فن کا یہ مقام نہیں ہے، شاعری کا یہ مقام نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ پوری اسلامی تاریخ میں ایسے شعراء موجود ہیں جنہوں نے پوری علم صرف، علم نحو، علم حدیث کو شعر کی شکل میں پیش کیا. الفیہ ابن مالک ہمارے سامنے، الفیہ شیخ محی الدین عراقی کا ہمارے سامنے 1000 شعر میں علم حدیث بیان کیا، 1000 شعر میں پورا علم صرف، علم نحو بیان کیا. عقائد کے اوپر الفیہ اور شعر موجود ہیں. تو شعر اور سخن اگر دین کے خادم ہوں فبہا و نعما، اور اگر یہ دین کے مخالف کسی سمت میں چل پڑے تو پھر دین کبھی بھی ان کو پروٹیکشن اور ان کی تحسین جو ہے وہ نہیں کرتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ شعر و سخن پاکستان میں یہ حال بن گیا کہ عشق و محبت اور کسی عورت پر فدا ہونے پر اشعار کہنا یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے. جو ایک سفلی جذبات ہیں بالکل زیادہ اس کی طرف ہم چل نکلے ہیں، اور خدمت دین اور اسلام کی روح اور مزاج کو سمجھتے ہوئے فن کو آگے لے کے چلنا، یہ ہمارا پیغام ہے. رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں ہم اپنی قوم سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آئیے ہم شعر و سخن کو، آرٹ کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن تعمیری فن ہونا چاہیے، تخریبی نہیں ہونا چاہیے. یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، یہی جو سعد بن مالک ہیں ان کے بارے میں یہ روایت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو عربی آیا تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں پڑھنی؟ تو حضور اسے سکھا رہے تھے کہ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی ہیں. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو حضرت سعد ابن مالک نے عرض کیا دعنی اقولها له بالشعر لیفهمها، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں شعر کے اندر اسے بتاؤں تاکہ یہ سمجھ جائے. تو انہوں نے یوں شعر بنایا کہ الصلاۃ 4 فاربع، کہ ظہر کی 4 اور پھر عصر کی 4، ثم ثلاث یتبعها 4، پھر 3 مغرب کی اور اس کے بعد پھر عشاء کی 4، ثم صلاۃ الصبح لا تضیع، پھر صبح کی نماز ہے جسے ضائع نہیں کیا جاتا. تو اس طریقے سے جب شعر میں کہا تو وہ عربی خوش ہوا اور اس کا چہرہ تحلل وجہہ، خوشی سے تمتما اٹھا اور کہنے لگا اب میں نے یاد کر لیا، اب میں نے سمجھ لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس آرٹ اور اس شعر و سخن کو استعمال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ہم نے بیت العقبہ اولیٰ اور بیت العقبہ ثانیہ کے حوالے سے بات کی، تو اسلام میں ان دونوں بیعتوں کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے؟ بالکل یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بیعت العقبہ ثانیہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک بڑا تاریخی دن ہے، اور اس حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ فرماتے تھے کہ یوم احب الینا من غزوۃ بدر، کہ یہ ایسا دن تھا جو غزوہ بدر سے بھی زیادہ ہمیں محبوب تھا. بلکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ ان بدر اشہر عند الناس من بیعت العقبہ، کہ لوگوں کے ہاں بدر کا دن زیادہ مشہور ہے اور بیعت العقبہ کا مشہور نہیں ہے. ولکنھا اغلی عندنا، لیکن یہ دن ہمارے ہاں زیادہ ہمیں عزیز ہے کہ جس طرح جانوں کا خطرہ تھا اور جس طریقے سے وہ بیعت ہوئی ہے اور پھر اس سے آگے معاملات جس طرح بڑھے ہیں، تو اس کی بہت بڑی اہمیت جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان لوگوں کو قبول فرمایا، سینے سے لگایا اور پھر ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی. اور یہ اب ہم نے جیسے بیان کیا کہ مرد بھی ہیں، ساتھ خواتین بھی شامل ہیں، اور اس طریقے سے یہ بیعت مکمل ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ نے جو بیعت العقبہ ثانیہ کا ذکر فرمایا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ 73 جو ہے مرد تھے اس بیعت میں اور 2 خواتین تھیں. تو یہاں یہ فرمائیے کہ سیاسی معاملات میں سیاسی کردار کیا عورت کا یہاں میں نظر آتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی. یہاں یہ صرف سیاست ہی نہ تھی بلکہ یہ دین کا خالص جوہری معاملہ تھا، لیکن اس کو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وفد آیا ہے، ملاقات کر رہا ہے، جسے ڈیلیگیٹ کہتے ہیں، وفد کہتے ہیں، اور اس وفد کے اندر صرف مرد شامل نہیں ہیں بلکہ 2 خواتین حضرت نصیبہ اور حضرت اسماء دونوں شامل ہیں، اور یہ دونوں اس وفد کا ایک ایکٹیو پارٹ ہیں، اس کا حصہ ہیں.
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ بھی عورت کے فعال کردار کو پس پشت نہیں ڈالا. یہاں زیادہ عورتوں کی شمولیت اس لیے بھی مشکل تھی کیونکہ حج کا سفر تھا اور راستے میں جان کا خطرہ تھا, لمبا سفر تھا, لیکن اس کے باوجود عورت کے کردار کو بلایا نہیں گیا اور وہ بھی ساتھ ساتھ شریک ہیں. ہر موقع پہ اسلام میں ہمیں خاتون کا اور مرد کے شانہ بشانہ عورت کا یہ کردار جو ہے یہ بھی دکھائی دیتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی اور اس ملاقات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو شریک نہیں فرمایا, دیگر صحابہ کو شریک نہیں فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہاں مزید میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی مسلمان کیا اس بیعت کے حوالے سے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے, رہنمائی فرمائیے. جی بالکل, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ذکر کیا کہ 75 افراد تو وہاں سے آئے تھے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عباس کو حضور ساتھ لے کے گئے جو حضور کے چچا ہیں, اور ان کو بھی اگرچہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس لیے ان کو ساتھ رکھا اور وہ خود ساتھ آئے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد اب خاندان میں میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کا چچا ہوں کہ وہ کردار جو حضرت ابو طالب کا تھا وہ اب میں نبھاؤں. اور ایک اور اس میں یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ان لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں اور کوئی بھی ان کے پس پشت موجود نہیں ہے, بلکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ خاندان ساتھ موجود ہے. اس وجہ سے حضرت عباس جو ہیں وہ اس ملاقات میں ساتھ گئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سرکار دو عالم مکہ میں اپنے گھر میں ہیں, اپنے خاندان میں ہیں اور خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں حضور کے بہت قریبی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, لیکن اس ملاقات میں ان کا ذکر اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ بہت بڑی ڈیوٹی پہ تھے کہ وہ عقبہ جو وہ تھا پہاڑی اس کی دونوں سائیڈوں پہ وہ دونوں حضرات پہرا دے رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, پورے یہ مخفی انداز میں یہ ملاقات ہو, مطلب مکمل اس جگہ کو محفوظ بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کر. باقی جتنے مکہ کے مسلمان تھے, مہاجرین جو اس وقت مکہ کے رہائشی تھے, ان کو اس کے احوال نہیں بتائے گئے کیونکہ ان کو اس وقت بتانا ضروری بھی نہ تھا. اگر بتایا جاتا تو شاید زیادہ مشکل پیش آتی, تو پوری رازداری کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھا اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور جب یہ ملاقات شروع ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے گفتگو فرمائی اور اس گفتگو میں حضرت عباس نے ان سے یہ کہا کہ یا معاشر الاوس والخزرج, کہ اے اوس اور خزرج والو, تم آئے ہو, اسلام قبول کیا ہے, اب حضور کو دعوت دے رہے ہو, اگر حمایت کر سکتے ہو تو لے جاؤ, اور اگر حمایت نہیں کر سکتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس خاندان کے فرد کی حمایت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ بات کی. تو ڈاکٹر صاحب یہاں اس اجلاس کے احوال کیا تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نصیحتیں, کیا ہدایات اس میں پھر جب حضرت عباس گفتگو کر چکے تو ادھر سے جو اوس اور خزرج کے وہ افراد تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اطلب لنفسک ولربک شیئا, کہ آج ہم آئے ہیں اور ایک بڑی فیصلہ کن بات ہونے جا رہی ہے, تو اب آپ ذرا بتائیں کہ مطالبات کیا ہیں, آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے کیا قربانی ہم نے دینی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ان سے بیعت لی اور یہ بڑی اہم بیعت تھی. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا تبایعوننی علی 5 اشیاء, تبایعوننی علی السمع والطاعہ, کہ سمع و اطاعت کے اوپر کہ میری ہر بات کو سنو گے اور اسے فالو کرو گے اور اس کی پوری اطاعت کرو گے. تبایعوننی علی الانفاق فی اليسر والعسر, کہ تنگی میں اور آسانی میں, خوشحالی میں, ہر حال میں مال خرچ کرو گے. تو یہاں مال خرچ کرنے کا بھی ان کو کہا کہ دین کی راہ میں جو خرچ کرنا پڑا وہ خرچ کرو گے, اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے. طور پر بھی دین کو ضرورت ہے تو پھر قربانی دو گے. پھر اس کے بعد فرمایا وتبایعوننی علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں بیعت کرو کہ میرے ساتھ مدد کرو گے. ولا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم, اور تمہیں اللہ رب العزت کی راہ میں حق بات کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی, بلکہ پوری طرح تم جو ہے اس میں اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو گے. وَتَمْنَعُونَنِي كَمَا تَمْنَعُونَ نِسَاءَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ, اور تم اس طریقے سے میرے تحفظ کے لیے جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگاؤ گے جیسے تم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں اور اپنے اہل خانہ کے تحفظ کے لیے تم جو ہے وہ قربانی دیتے ہو, اس سے بھی بڑھ کے تم میرے تحفظ کے لیے اور وہاں پہ جو ہے وہ تم اپنی ہر قربانی کے لیے تیار رہو گے. تو یہ اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں کہ مدینہ پاک کا مقام ہے, اور بلکہ مکہ پاک میں عقبہ الاولیٰ کے پاس اس رات کی تاریکی میں آدھی رات کے وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے, اور 5 چیزوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں. یہی 5 چیزیں اسلام کے لیے اگر ہم بھی اپنے دل میں رکھیں, سمع و طاعت,
امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کے لیے خرچ کرنا، اور پھر حق بات کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلنا، یہی وہ 5 چیزیں ہیں جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ مجھے یہاں پہ یہ شعر یاد آتا ہے، کسی شاعر نے کہا کہ یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہی آگے آئے جس کے دل کے اندر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور اس طریقے سے سرکار دو عالم نے 5 چیزوں پہ ان سے وعدہ لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیعت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ 5 چیزوں پر حضور نے بیعت لی، اور اس میں جو ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حق بات کہنے پر بھی حضور نے بیعت لی کہ تم حق بات کہنے میں کسی سے ڈرو گے نہیں، اور یہ علماء حق کا وتیرہ بھی آج کل بھی ہے کہ وہ حق بات کہنے میں بالکل خوف محسوس نہیں کرتے اور ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو مطالبات اور جو چیزیں حضور نے بیان فرمائی وہ تو انہوں نے مانے، اب اس کا انعام کیا رکھا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم ان 5 چیزوں کے اوپر پورے اترتے ہیں تو فما لنا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انہیں کوئی یہ سبز باغ نہیں دکھائے کہ تمہیں میں اتنا مال دوں گا یا اتنی سرداری دوں گا، یا میں تمہارے لیے جناب جو ہے وہ فلاں حکومت کے اندر تمہیں آفر دی جائے گی۔ سیدھی بات اور سچی بات، فرمایا الجنہ الجنہ، کہ اگر تم ان 5 چیزوں پہ پورے اترو گے کہ تو میں محمد عربی تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ان کے ساتھ وہ وہاں پہ کوئی اور بات نہیں کی، بلکہ فرمایا ہاں جنت تمہیں ملے گی۔ تو یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، میں پنجابی میں کہا دیتا ہوں، انڈٹھا سودا، ایسی بات کہ جس میں نظر آنے والی وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اور ان انصار پہ قربان جائیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ تو جب ملے گی تب ملے گی، لیکن نہیں، حضور نے بالکل سیدھی بات فرمائی کہ تمہیں جنت ملے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور آج کے مسلمان کے ایمان کی بھی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے اور جنت کے حصول کے لیے کوشش۔ بالکل، اس میں جو ہے وہ ایک آخرت کا ہمیں یقین ملتا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد جو انصاری ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑھ کے کچھ اور عطا فرمایا بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ جتنی بھی دیکھیں حضور کے وصال کے بعد کسی بڑے عہدے پہ انصاری فائز نہیں ہوئے، یعنی جو خلافت ہے وہ بھی قریش کے اندر رہی، اور ظاہری دنیا کے انعامات ہمیں ان کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اگرچہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا، حضور کی مدد کرنے کی وجہ سے جو ان کو اللہ کی طرف سے فیض ملا وہ تو اب تک مل رہا ہے، اور مدینے پہ جتنی بہار ہے وہ اسی بیعت العقبہ الثانیہ اور بیعت العقبہ الاولیٰ کی برکت کی وجہ سے ہے، لیکن ظاہری طور پہ ان سے کوئی وعدہ یہ نہیں کیا گیا، جنت کا وعدہ کیا گیا۔ یہاں مجھے وہ غزوہ حنین کا واقعہ یاد آتا ہے کہ یہی انصاری تھے جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، اور اس میں بہت سے لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ نئے نئے مسلمان شامل تھے، اور ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں کچھ دینا ضروری تھا، تو حضور نے دل کھول کے نوازا، پورے 1000 100 اونٹ اور بکریاں اور ریوڑ ان کو عطا فرمائے۔ تو انصاری دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے تو قربانیاں دی تھیں اور ایک ان کی قربانیوں کی طویل داستان تھی، تو ان میں سے کسی نوجوان کے منہ سے نکل گیا کہ النبی وجد اہلہ، کہ اب حضور کو ان کے اہل مل گئے، ان کے گھر والے واپس مل گئے، تو حضور انہیں نواز رہے ہیں۔ تو یہ جملہ حضور کے کانوں تک پہنچ گیا۔ سرکار نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا اور پوچھا کہ سعد، آپ کی قوم والے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم کا ہی حصہ ہوں، اور جو بات وہ کہتے ہیں تو وہ بات وہ کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اجمع الانصار، سارے انصاریوں کو جمع کرو، جمع کر کے حضور نے خطبہ دیا، اور وہ ایسا ایمان افروز خطبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو بیعت العقبہ ثانیہ کا دن، کہ کیا میں نے تم سے دنیا کا وعدہ کیا تھا؟ میں نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الانصار اوجدتم فی انفسکم لعاءۃ من الدنیا الفت بہا قلوب قوم قد اسلموا، کہ تم نے تھوڑی سی اس دنیا کی وجہ سے اپنے دل میں یہ بات محسوس کی ہے کہ جس دنیا کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی تالیف قلب کی ہے جو ابھی جبھی مسلمان ہوئے ہیں، تو کیا تم یہ بات محسوس کر گئے؟ اور پھر کیا جملہ حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا افلا ترضون یا انصار ان یعود الناس الى بلادہم بالشاة والبعیر
والمال وتعودون انتم برسول اللہ الی المدینہ، کہ اے انصاریو کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کوئی بکریاں لے گیا، کوئی ریوڑ لے گیا، کوئی مال لے گیا اور تم اللہ کا رسول لے کے مدینہ واپس جا رہے، میں خود تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ کیا عطا ہے ان کے اوپر کہ حضور نے اپنا وجود انہیں عطا کر دیا، اپنا کرم انہیں عطا کر دیا، فرمایا تمہاری قربانیوں پہ میں خود محمد عربی تمہارا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر باقی سارے لوگ کسی اور راستے پہ چلیں اور انصار کسی اور راستے پہ چلیں تو میں اس راستے پہ چلوں گا جس پہ انصاری چلتے۔ کیا بات ہے، کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جب ان میں سے ایک بندہ جس کا نام ابو الحسن تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ باتیں تو کر رہے ہیں، ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں، حمایت بھی دیں، آپ تشریف بھی لائیں، اور پھر یہود کے ساتھ ہمارے معاہدے چل رہے ہیں، ہم تو ان سے معاہدے توڑیں گے تب آپ سے ہماری جو ہے وہ سنگت ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہیں کہ جب آپ کو کامیابی مل جائے تو پھر آپ مکہ واپس اپنے لوگوں میں چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں؟ تو حضور جلال میں آ گئے اور فرمایا الدم الدم والحدم الحدم، فرمایا تمہارا جہاں خون گرے گا وہیں میرا خون گرے گا، جہاں تمہارے مزارات ہوں گے وہیں میرا مزار ہوگا، اور میرا مرنا جینا اب تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وعدہ بھی عطا فرمایا۔ اور پھر اس وقت جو ہے وہ حضرت برا بن معرور اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاں ہمیں حکم دیں گے ہم حاضر ہیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں میں بیعت کرتا ہوں۔ جب آپ برا بن معرور نے ہاتھ آگے بڑھایا نا تو ایک 21 سال کا نوجوان جو کم عمر ان میں اس وفد میں شامل تھا جن کا نام اسعد ابن زرارہ، وہ ابھی تک پوری گفتگو کو کیونکہ چھوٹے تھے تو خاموشی سے سن رہے تھے، تو انہوں نے برا بن معرور سے کہا ابھی ہاتھ پیچھے کر لو، اور پھر جو جملہ انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بصیرت اور دانائی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی۔ اس نے کہا انظروا الی ماذا تبایعون الرجل، دیکھ لو کس بات پہ بیعت کرنے جا رہے ہو، انکم تبایعونہ علی حرب العرب والعجم والابیض والاسود والاحمر، کہ تم آج جو بیعت کر رہے ہو اس بیعت کی وجہ سے تمہیں پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لینی پڑے گی، عرب و عجم سے ٹکرانا پڑے گا، کالے گورے سرخ سفید ہر بندے کے ساتھ تمہاری جنگ ہو سکتی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کیا تم یہ قربانی دے سکو گے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کو بیدار کیا، ان کے شعور کو جھنجھوڑا کہ یہ بیعت کرو تو پورے شعور کے ساتھ کرو۔ آج بھی بعض لوگ جلد بازی میں کچھ جذباتی باتیں تو کر جاتے ہیں، لیکن پھر تھوڑی سی سختی آتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کھسکنے لگتے ہیں اور کسی بات پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ تو جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو اس میں بڑی بصیرت، دانائی اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت اسد ابن زرارہ کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ بھائی بیعت کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو، ذرا اس پورے واقعے پہ نظر ڈالو، لیکن وہ اب ایک دیوانہ وار کیفیت میں آ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت اسد ابن زرارہ کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا اور کہا اب ہمیں کچھ اور واز نہ کرو، اب ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ فَتَقَاتَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ يُرِيدُ أَن يُبَايِعَ أَوَّلًا، تو ایسے اٹھے جیسے جنگ ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے وہ بیعت کرے، پہلے وہ بیعت کرے، اور وہ 75 افراد ایک دوسرے کے اوپر آ رہے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ پہلے بیعت برا نے کی ہے یا پہلے بیعت جو ہے وہ اسد ابن زرارہ نے کی ہے، کس نے کی ہے۔ اس طرح وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دیوانہ وار طریقے سے بیعت کی، اور حضور آگے سے جملہ فرماتے رب حلب ہے، رب حلب ہے، کہ تمہارا یہ سودا نفع والا سودا ہے، تمہاری یہ بیعت نفع والی بیع ہے۔ اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بیعت کی، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیعت کے بعد ان کو دعاؤں سے نوازا۔ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں یہ بیعت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ انہیں ان انصاری صحابہ اور ان دو صحابیات کو سب سے پہلے حضور نے دنیاوی منفعت اور دنیاوی حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ اس میں کیا فائدہ تمہارا ہوگا، اور آخرت کا فائدہ بھی بیان فرما کے پھر بیعت لی گئی۔ تو یہاں یہ فرمائیے کہ وہ پھر بیعت کرنے کے بعد وہاں مقیم رہے یا وہاں سے کہاں گئے؟ وہ پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حج کے آخری دن میں بیعت لی، اور پھر انہیں کہا گیا کہ اب واپس تم جا کے اپنی اپنی خیموں میں سو جاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ لیکن جانے سے پہلے حضور نے ایک اہم بات ان سے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، توزیع المہمات، ذمہ داریاں تقسیم کرنے کی بات کی۔ فرمایا اب بیعت تو ہو گئی اور ہماری بات طے ہو گئی، میں تمہارے پاس مدینہ آؤں گا اور وہاں جا کے اب تم تیاریاں کرو، لیکن اب میں تمہاری ڈیوٹیاں لگاتا ہوں۔
تو جی. اس میں 75 افراد میں سے فرمایا اخرجوا لی 12 نقیبا، کہ ان میں سے 12 اپنے نمائندے مقرر کرو، جن کو حضور نے نقیب کا نام دیا، نقبا. وہ 12 نقبا ان میں سے مقرر فرمائے کہ اپنے 12 نمائندے مقرر کرو جو ذمہ دار ہوں گے، جو تمہاری نگرانی کریں گے، جو اس پورے عمل کو واچ کریں گے اور ان سرگرمیوں کو آگے جاری رکھیں گے. تو ذمہ داریاں تقسیم کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. جی. اور کچھ لوگوں کو پروموٹ کر کے ان کو خاص طور پہ خاص ذمہ داریاں دینا. تو وہ 12 نقبا جو ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ اسلام کے پہلے 12 پارلیمنٹیرینز تھے، وہ نمائندے تھے. اور ان میں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد خزرج سے چنے اور 3 افراد اوس سے چنے. عبداللہ بن عمرو ابن حرام، اسد ابن زرارہ، براء ابن معرور، سعد ابن معاذ، اسید ابن حدیر اور دیگر افراد ان میں شامل تھے. یہ 12 نقبا مقرر کیے اور پھر ان کو فرمایا کہ تم اپنی قوم کے اوپر کفیل ہو، ذمہ دار ہو جب تک کہ میں تمہارے پاس آ نہیں جاتا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیچھے سے پہاڑی کے اوپر سے ایک بندے کی آواز آئی کہ اے مکہ والو، دیکھو کہ محمد نعوذ باللہ ان نئے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ سازش ہمارے خلاف کر رہے ہیں. ایک بندے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینے والوں سے کہا، یثرب والوں سے، کہ تم بالکل بے فکر رہو، یہ شیطان کی آواز ہے. اب 2 معنی مفسرین نے کیے کہ یہاں واقعی شیطان مراد تھا یا اس کی شیطانی حرکت مراد تھی، کوئی بندہ تھا. حضور نے فرمایا اس سے میں خود نپٹ لوں گا، تم جا کے اپنی اپنی جگہ پہ آرام کر جاؤ. وہ اپنے خیموں میں چلے گئے اور بات آئی گئی ہو گئی، اور اگلے دنوں وہ روانہ ہو گئے. 2 بندے پیچھے رہ گئے، ان میں ایک سعد تھے اور ایک اور فرد تھے. ان دونوں کو کفار نے پکڑ لیا، انہیں شک ہو گیا تھا اور ان کو زد و کوب بھی کیا، لیکن پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اس طریقے سے الحمدللہ پوری کامیابی کے ساتھ بیعت العقبہ الثانیہ مکمل ہوئی اور سارے افراد واپس گئے اور مدینہ پاک میں حضور کے استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں. اور ادھر حضور نے سارے مکہ والے صحابہ کو جمع کر کے اس کامیاب ایونٹ کے بارے میں بتایا کہ اب بیعت ہو چکی. وہ آئے تھے اور ان سے آگاہ کیا، خوشخبری سنائی، ان اللہ قد اذن لنا بالہجرہ، کہ اللہ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے. اب مدینہ پاک کو ہمارا مقر اور ٹھکانہ اور جملہ دیکھیں. سرکار نے فرمایا کہ لقد جعل اللہ لکم دارا خیر من دارکم واہلا خیر من اہلکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنا دیا جو اس ٹھکانے سے بہتر ہے، اور ایسے اہل مقرر کر دیے جو ان اہل اور لوگوں سے بہتر ہیں. تو حضور نے مدینے والوں کو ان افراد جو مکہ میں موجود تھے ان سے بہتر قرار دیا کہ وہ زیادہ تمہارے لیے وہ ہے راحت کا سامان کریں گے، تمہاری مدد کریں گے. اور یوں پھر ہجرت کی تیاریاں پورے جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوں گئی، جن کا ذکر ہم آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے. خواتین و حضرات، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم نے بیعت العقبہ اولیٰ اور بیعت العقبہ ثانیہ کے حوالے سے جانا کہ یہ 2 بیعتیں کتنی اہم تھی اسلام میں. اور یہاں سے پھر یثرب، جسے بعد میں مدینہ کا نام دیا گیا، تو وہاں کے لوگوں نے یہاں بیعت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر وہ اپنے گھروں میں گئے، پھر وہاں اسلام کس انداز میں پھیلا، پھر اس کے بعد ہجرت کس طرح ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جانیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.